جادوئی چولہا۔ سلمان اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کھیتوں میں ہل چلایا کرتا تھا کہ اچانک سلمان کے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور سلمان بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے۔ ماں باپ کے جانے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں اس دنیا میں اکیلا پڑ گیا ہوں۔ میں سمجھ سکتا ہوں سلمان۔ کتنا اکیلا پڑ گیا ہوں میں، گھر سنبھالوں یا کھیت، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا، ویسے تمہاری گیس خراب ہو گئی تھی نا، تم نے ٹھیک کروا لیا؟ نہیں یار، کہاں، اتنے پیسے ہی نہیں، سوچ رہا ہوں کہ نیا چولہا بنا لوں۔ سلمان ایک مٹی کا چولہا بناتا ہے، لکڑیاں اور آگ جلا کر اس کے اوپر کھانا بناتا ہے۔ کھانا کھا کر سلمان آرام کرنے کے لیے سو جاتا ہے اور ہنڈیا چولہے کے اوپر ہی رہنے دیتا ہے۔ صبح کو جب سلمان سو کر اٹھتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ ہنڈیا تو پوری کھانے سے بھری ہوئی ہے، حالانکہ رات کو تو کھانا ختم ہو چکا تھا۔ وہ کھانا لے کر کھیتوں میں آ جاتا ہے۔ کھانا بہت زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔ سلمان اپنے دوست کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے۔ اب روزانہ ایسا ہی ہونے لگتا ہے کہ صبح ہنڈیا کھانے سے بھر جاتی ہے۔ سلمان وہ کھانا غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ سلمان کا دوست حیران ہو کر اس سے پوچھتا ہے، سلمان، میں کیا سن رہا ہوں کہ تم روزانہ گاؤں والوں میں کھانا بانٹتے ہو؟ کچھ روز پہلے تو تمہارے پاس گیس کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ایک راز کی بات بتاؤں؟ چلو میرے گھر میرے ساتھ۔ سلمان اس کو اپنا جادوئی چولہا دکھاتا ہے اور کھانا تقسیم کرنے کی وجہ بتاتا ہے۔ سلمان کا دوست اس سے کہتا ہے، یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن تم گاؤں والوں کو فری میں کھانا کیوں دے رہے ہو؟ تم اس کے بہت زیادہ پیسے چارج کر سکتے ہو، تم یہ کھانا بیچ سکتے ہو۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کھانا بیچ کر مالا مال نہیں ہونا۔ اس چولہے نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی اور میں بہت زیادہ مجبور تھا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کروں۔ اس کا دوست اس کو ہوٹل کھولنے کا مشورہ دیتا ہے۔ دونوں مل کر ایک ہوٹل کھول لیتے ہیں اور ہوٹل بہت زیادہ چلنے لگتا ہے۔ اس کے دوست کے دل میں لالچ آ جاتا ہے کہ کیوں نہ ایک اور ہوٹل کھول لیا جائے اور ایک اور چولہا بنا لیا جائے کہ جس سے زیادہ کھانا بن سکے اور ہم مالا مال ہو جائیں۔ چنانچہ وہ سلمان سے آ کر کہنے لگتا ہے، تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر ہم ایک چولہے سے اتنا کما رہے ہیں تو 2 چولہوں سے اور کتنا کما سکتے ہیں؟ پر اس کی کیا گارنٹی ہے کہ دوسرا چولہا بھی جادوئی چولہا ہوگا؟ تم بنا کر دیکھو، کیا پتا تمہارا جادو پھر سے چل جائے۔ سلمان پرانے چولہے جیسا ایک اور چولہا بناتا ہے اور جیسے ہی اس چولہے میں آگ جلاتا ہے تو وہ چولہا ایک دم سے پھٹ جاتا ہے۔ سلمان پریشان ہو جاتا ہے۔ اس طرح سلمان کتنی دفعہ چولہا بناتا ہے لیکن ہر مرتبہ چولہا آگ جلاتے ہی پھٹ جاتا ہے۔ سلمان کا دوست اس سے ناراض ہو کر چلا جاتا ہے۔ سلمان سوچتا ہے کہ مجھے پھر ہو بہو ویسا چولہا بنانا چاہیے اور یہ میرا آخری چولہا ہوگا۔ اگر یہ چولہا بھی پھٹ گیا تو اس کے بعد میں اپنا دوسرا چولہا اپنے دوست کو دے کر خود کھیتی باڑی کی طرف مصروف ہو جاؤں گا۔ چنانچہ سلمان پھر ایک اور چولہا بناتا ہے اور چولہا بنانے کے بعد سلمان اس چولہے کو ہوٹل میں رکھ کر آ جاتا ہے اور گھر آ کر سو جاتا ہے۔ ادھر سلمان کا دوست سوچتا ہے کہ اگر میں سلمان کے بھروسے رہا تو میں کبھی بھی مالا مال نہیں ہو سکتا۔ میں شہر جا کر بہت سارا پیسہ کمانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ سلمان کا دوست ہوٹل میں جا کر چولہا اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے
کہ شہر جا کر نیا ہوٹل کھولے گا اور مالا مال ہو جائے گا اور سلمان سے دور چلا جائے گا۔ چنانچہ وہ چولہا اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ سلمان کو اپنے دوست کے بھاگنے کے بارے میں جب پتہ چلتا ہے تو وہ ہنسنے لگتا ہے۔ کیا ہوا بیٹا، صدمہ برداشت نہیں ہو رہا کیا؟ نہیں چاچا، میں تو اپنے دوست کی قسمت پہ ہنس رہا ہوں جو جادوئی چولہا سمجھ کے دوسرا چولہا اٹھا کر لے گیا ہے۔ ادھر سلمان کا دوست بہت بڑا ہوٹل کھولتا ہے اور خوب تشہیر کرتا ہے، لیکن افسوس جب اس کے ہوٹل میں رش لگ جاتا ہے، لوگ کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ سلمان کا دوست جیسے ہی کھانا بنانے کے لیے چولہے میں آگ جلاتا ہے، ایک دم سے چولہا پھٹ جاتا ہے۔ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے اور سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پیارے بچوں، لالچ کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔